وقت دعا اللہ کے حمد و ثنا سے شروع ہونا چاہیے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا جائے. درود شریف سے دعا یا کوئی عمل شروع کرنے کو پیغمبر نے منع فرمایا. ایسے شخص کو عجلت باز کہا ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ عجلت باز کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور دعا بتائی کہ اذا دعوت فحمد ربک، جب دعا مانگنے لگو تو پڑھو الحمدللہ، ثم صلی علی نبیک، اس کے بعد درود بھیجو پیغمبر پر. ثم سل تعطیٰ، پھر مانگ ملے گا. دعا میں ایمان مقدم ہے، اعمال حسنہ کی توفیق، آخرت کے امور وہ بہت زیادہ ضروری ہے. مانگ یا اللہ جنت نصیب فرماؤ، جہنم سے بچا. اللہ جنت الفردوس نصیب فرماؤ، پل صراط سے آسانی سے گزرنا نصیب فرماؤ. یہ ضروری دعا ہے. بوقت دعا ہاتھ سینے کے سیدھ میں اٹھائے جائے. ہاتھ کو نہ زیادہ اوپر کیا جائے نہ بہت نیچے. ہاتھوں کے بیچ میں معمولی سا فاصلہ ہو. وقت دعا توجہ اللہ کی رحمت، احسان، فضل و کرم پر ہو، نہ کہ اپنے معاصی، خطیات اور گناہوں کا کوئی تخیل ہو. دعا دنیا کی ہو یا آخرت کی، اللہ اس کے دینے پر قادر ہے اور بندہ بہرحال عاجز اور بے بس ہے. اللہ کی قدرت کاملہ، علم محیط، احسان مسلسل، رحمتوں کی بارش، مہربانیوں کا برسات سامنے رکھ کے دعائیں مانگی جاتی ہے. بوقت دعا ادھر ادھر دیکھنا یا داڑھی اور منہ اور آنکھوں سے کھیلنا بد نصیبی ہے. یہ توجہ اللہ کے لیے مخل ہے، نزول رحمات کے منافی ہے. بوقت دعا ہمتن گوش ہو، وہ دعا زبان سے یا دل سے ہو، مگر مانگ تو جا رہا ہے مالک العرش سے، اور ہاتھ معمولی سی چیز ہے جو اس کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں. اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اچھے لوگوں کا تذکرہ دعا میں رحمتوں کے موجب ہونے کا باعث ہے. بڑے سے بڑے دشمن کے لیے بھی برائی نہ مانگی جائے. اس کے ظلم سے، دشمنی سے آپ بچنے کا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی برو اور یوں اللہ آپ سے خفا ہو جائے. اور اللہ کے سے بندوں کی اصلاح فلاح مانگا جائے. دعا ایک عظیم باب ہے. محدثین نے اس پر بڑی بڑی جلدیں لکھی ہیں. حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادات کا مغز ہے. بعض لوگ دعا کے وقت بے اخیالی برتتے ہیں. بعض اوقات نماز پڑھ کے ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے. کم از کم مختصر دعا کیوں نہ ہو، قرآن کی دعائیں اول ہے، سنت کی دعائیں دوسرے نمبر پر ہے. انسانوں کی اپنی حاجات، فوائد اور برکات، دونوں دنیا کی خیر و عافیت، شر فساد، افتنان، مصائب اور شدائد سے بچنے کا استغاثہ اللہ ہی کے دربار میں کرنا پڑے گا.
دعا اس خوشی اور امید سے مانگی جائے کہ انشاءاللہ ملے گی، قبول ہوگی۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ یہ خیال نہ ہو کہ بس میں تو ایسے ہی مانگ رہا ہوں اور میں تو نہ انشاءاللہ حکم آیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے دیے کا تیل، جوتے کا تسمہ، یہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ غصے ہو جاتے ہیں جب آپ نہیں مانگتے۔ وَبُنَيُّ آدَمَ یغضب حین یسأل، اور ابن آدم سے جو جب مانگے تو اچھا خاصا تعلق، دوستی کمزور ہو جائے گی۔ محدثین نے وجہ لکھی ہے کہ ابن آدم کے پاس کیا ہے؟ ایک بڑے سے بڑا بادشاہ اپنی جان اور روح کا مالک نہیں ہے، اپنے عمر کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتا، اپنے رزق کو زیادہ نہیں کر سکتا، اپنے اختیار سے اپنی اولاد تک میں تصرف نہیں کر سکتا۔ مالداران اور متمولین اولاد کی نافرمانی سے آنسو سے رو رہے ہیں۔ عمر آخر میں جب اولاد سہارا بنتی ہے وہ سرکش نکلتی ہے، بے مراد ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کے لیے دنیا میں ہی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بر وقت تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے۔ اولاد کا زیادہ حق ہے کہ ان کے لیے اچھی دعائیں مانگی جائے۔ اولاد کو پیسوں کی مشینیں نہ بنائیں، ان کو پیسے اور کمانے کے بہت پاگل نہ بنائے، انہیں انسانیت سکھائے، تہذیب سکھائے، ماں و باپ، انسان اور معاشرہ اس کے نشیب و فراز، زیر و بم سے آگاہ کرے۔ جو بیج ڈالو گے وہی فصل آئے گی۔ داد ڈیرا کم اکلی در توائبہ چکری ازغی و پتہ مدر حان ہے۔ یہ تیری بڑی حماقت ہے، تمہیں بتا رہا ہوں کہ بیج ڈال رہے ہیں کانٹوں کا اور انتظار میں بیٹھا ہوا ہے گل ریحان کا۔ گل ریحان کا بیج تو آپ نے ڈالا نہیں۔ داد ڈیرا کم اکلی در توائبہ چکری ازغی پتہ مدر ریحان ہے۔ اللہ تعالی ہم عاجز اور مسکینوں کا زندگی، مستقبل، آنے والا وقت مبارک فرمائے۔ اولاد کو، بھائیوں کے، ہم سب کے آنکھوں کا ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا عظیم سرمایہ افتخار بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو میں حضرت مفتی صاحب کو سنا۔ مفتی صاحب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لیے صرف دعا مانگنا ہی کافی نہیں، بلکہ دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں جنہیں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا بہترین طریقہ سکھایا ہے۔ دعا شروع کرتے وقت پہلے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد عاجزی اور یقینی کے ساتھ اللہ جل جلالہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ دعا کرتے وقت دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری دعا سن رہا ہے اور وہی ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری دعاؤں کو اس شکل میں قبول فرماتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور کبھی اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا کرے تو صرف الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ عاجزی، یقین، اخلاص اور امید کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، قبلہ رخ کر کے قاعدہ کی شکل پر بیٹھیں اور یہ یقین رکھیں کہ ہمارا رب ہماری آواز سنتا ہے اور ہمارے حال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔